دستگیر امداد کن امداد، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن۔ اللہ ایک عربی قصیدہ ہے غوث پاک کا لکھا ہوا، اس کے اندر غوث پاک فرماتے ہیں، سنو اس شعر کا ترجمہ ہوتا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری 100 حاجتیں ہوں، کتنی؟ 100 حاجتیں، اور ان 100 میں سے 99 کی بات نہیں کر رہے، ایک کی بات کر رہے، میری 100 حاجتیں ہوں، اور ان 100 حاجتوں میں سے ایک حاجت بھی بغیر وسیلہ آل رسول مانگوں تو میری 99 حاجتیں پوری نہ ہو۔ غوث پاک فرماتے قادریو میری 100 حاجتیں ہوں اور ان میں سے ایک حاجت بھی بغیر وسیلہ آل رسول مانگوں تو میری 99 حاجتیں پوری نہ ہو۔ تو آل رسول کا وسیلہ پکڑو، وسیلہ پکڑو، ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارے مربی ہیں، محب بھی ہیں، ہمارے چاہنے والے بھی ہیں، میرے مرشد اجادت بھی ہے، حضرت کے مرشد اجادت بھی ہیں، یہ پیار کرتے ہیں، وہ ہر دفعہ کہتے ہیں آپ کی شکریہ آپ آئے، ہم کہتے ہیں حضرت شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا، آپ کا شکریہ آپ نے بلایا۔ وہ ہمارے حنیف بھائی ہوتے تھے ہر سال، بھی آج اس دفعہ آئے نہیں ہیں، وہ ہرارے سے آتے تھے پہلے، پھر آسٹریلیا سے آتے تھے، اور وہ آ کر جتنا نعرہ وہ لگاتے تھے نا کہ آپ کے نعرے ناریاں ہیں، ناری وہ والی ناری نہیں، وہ ان کا نعرہ ہوتا تھا، نعرہ تم لوگوں کی ناری ہے، وہ نعرہ لگاتے تھے، ہاں بندہ قریب بیٹھا ہو ڈر جائے۔ اور ان کا ایک نعرہ بڑا مشہور تھا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، کیا بولتے تھے؟ میں اس نعرے سے اتنا متاثر ہوا کہ مجھے مجبوراً ایک کلام لکھ کر پڑھنا پڑا کہ چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، اپنے گلے میں غوث کا پٹا، اپنے گلے میں غوث کا پٹا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے۔ غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری، غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری، اس کھوٹے سے خود کو باندھا، اس کھوٹے سے خود کو باندھا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی۔ حضرت کا بھی تعلق گاؤں سے، کہ حضرت کے جو احباب بیٹھے ان کا تعلق بھی گاؤں سے، یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو گاؤں کی زندگی کو جانتے ہیں، گاؤں کے اندر لوگ بھینسیں پالتے ہیں، ہے نا، وہ بھینس جگہ جہاں باندھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں قلعہ، پنجابی کہتے ہیں قلعہ، اور اردو کہتے ہیں کھوٹا، کھوٹے سے کیا بنتی ہے؟ بھینس، اور جتنا کوٹا مضبوط ہوگا نا کھوٹا،
بھینس اتنی کودے گی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بھینس کودتی جب ہے جب کھوٹا مضبوط ہے. آئے ہائے اور ساڈا کھوٹا ساڈا قلعہ بڑا مضبوط ہے. آہا اسی گوشت پاک دے کھٹے نال بندے نے. آہا اس لیے بڑے اچھلتے ہیں. اس کھوٹے سے خود کو باندھا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے غوث پیا جیلانی گئے. غوث پاک کے چاہنے والوں کتھے ہو؟ ہاتھ تو اٹھاؤ. وہ سمجھ تو پڑے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. شرماؤ مت. کون کون غوث کا چاہنے والا بھائی؟ اور ویڈیو والے تسی نہیں ہو تو ہاتھ اٹھاؤ. ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ تم نے تو پورا ویڈیو اٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. سنو غوث پاک کے چاہنے والوں ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو کہ مرتے دم تک انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے میرے غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی گئے. ہاں غوث کا دامن غوث کا دامن. اور ہم کیا نہیں چھوڑیں گے غوث پاک ہم کو نہیں چھوڑیں گے. میں یہ کہتا ہوں انیب بھائی سے بھی کہتا ہوں انیب بھائی آپ نہیں آئے تو کیا ہوا آپ کا ذکر تو ہوا. جو ادھر آ گیا ایک دفعہ وہ بھولتے نہیں ہم ان کو. ہاں 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 غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث پاک ہم کو نہیں چھوڑیں گے. ہم کیا نہیں چھوڑیں گے یار ہماری کیا اوقات. غوث پاک نے پکڑا تیرے ہاتھ میں نے دیا. مذاق ہے؟ تیرے ہاتھ میں نے دیا. تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. وہ جو چھوڑ دے وہ پیر کیا حضور مفتی اعظم ہند کا واقعہ میں نے سنایا آپ کو. ایک مرید تھا ملنے کے لیے آیا حضور مفتی اعظم ہند کے پاس. بارش کا سیزن تھا تو وہ مرید آیا تو مفتی اعظم نے پوچھا کہ وہ دوسرا فلاں کدھر ہے. تو فلاں ذرا ادھر چلا گیا تھا. ڈبل بارہ ہاں ادھر چلا گیا تھا. تو انہوں نے کہا حضرت اس کو چھوڑو وہ تو ایسا ہو گیا. کیا بولا حضرت چھوڑو. حضرت مفتی اعظم کو جلال آ گیا. وہ چھوڑ دوں ایسے ہی چھوڑ دوں کیسے چھوڑوں. ہائے 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 یہ ہوتے ہیں پیر. کیسے چھوڑوں. کہتے ہیں حضور مفتی اعظم اس کے گھر گئے مجھے لے جاؤ. وہ کہتے بارش کی وجہ سے کیچڑ تھا وہ گھٹنوں تک کیچڑ تھا. حضور مفتی اعظم اس کیچڑ میں چل کے گئے. دروازہ ٹھک ٹھک کیا اندر سے نکلا جیسے دیکھا حضور مفتی اعظم قدموں میں گر گیا. توبہ کی معافی مانگی رجوع کر لیا. یہ ہوتا ہے پیر. اور جو چھوڑ دے وہ پیر. ہائے ہائے ہائے. ایسے واقعات اور بھی ہیں کئی واقعات کہ پیر ہوتا ہے. عارف کھڑی شریف رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا پھل پکھے گھڑیا کچے پیر مریداں دے سر تیرے دا جھوٹے گھڑیا سچے. پیر ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک ایسا ہی پیر والا تھا بے پیرا نہیں تھا. پیر بھی پاورفل تھا. وہ ایک عورت تھی سکھنی اس پر عاشق ہو گئی. تو کہا ہاں کل میرا شوہر جا رہا ہے تو آنا نا رات کو. اور ٹھیک ہے. رات ہوتی ہے جیسے جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک داڑھی ایک اور جناب یہ بال بھی کھولے سکھ جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا. تو وہ ڈر کے آ جاتا ہے کہاں مروائے گی مجھے. دوسرے دن آج آنا. دوسرے دن بھی یہی ہوتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے. تیسرے دن پھر یہی ہوتا ہے پھر ڈر کے بھاگ جاتا ہے. صبح ہوتی ہے جیسے ہی پیر کے پاس جاتا ہے نا تو پیر صاحب کہتے ہیں بیلیا باز آ جاؤ. اور روز مجھ سے سکھنی بنا جاتا ہے باز آ جا. اللہ پیر ہوتا ہے. پیر مریداں دے سر تے رہندا جھوٹے ہونے یا سچے.
تو غوث پاک ہم کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہماری محبت میں ہم نے کہہ دیا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حقیقت اس کے خلاف ہے الحمدللہ. غوث پاک ہم کو نہیں چھوڑیں گے. بلکہ غوث پاک نے داروغہ جہنم سے پوچھا تھا, حضرت مالک سے پوچھا, یہ داروغہ جہنم بتا کوئی میرا مرید بھی تیرے لسٹ میں ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے چیک کیا, نہیں ہے, ہے ہی نہیں. غوث پاک نے تو ہمیں خوشخبری دی ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. غوث پاک کی خوشخبریاں ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مداح حبیب انہوں نے خامخواہ نہیں کہا کہ جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر, اور بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. غوث پاک نے خود قصیدہ معراج قصیدہ غوثیہ پڑھیے, کہتے ہیں مریدی ہم و طب واشتہ وغنی و افعال ما تشاء فالاسم علی. سبحان اللہ, ہم غوث پاک کے مرید ہیں, اور جو غوث پاک کا مرید ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں, پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, کہ غوث پاک کے مرید کہتے ہو تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں ہی کہ وہی نا, وہ رضا, وہ بندہ ہے رسوا تیرا, اور میری نسبت کی قسم کھائیں سگان بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت, قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. تو غوث پاک کے مرید ہو کر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ واقعہ نہیں پڑا, قبر کے اندر آئے تھے, غوث پاک کا مرید انتقال ہو گیا, قبر میں آئے, سوال کیا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, کہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا, غوث اعظم. یہ محبت ہوتی ہے, یہ محبت ہوتی ہے. جتنی محبت کرو گے وہ محبت کا صلہ محبت سے دیں گے. ہاں میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں الحمدللہ, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. اب اس گفتگو کے بعد اب مجھے دل نہیں کرتا کہ میں اس سمندر سے دریا کی طرف جاؤں. الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, جس کا منبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوے شان قدرت پہ لاکھوں. جن کا منبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوے شان قدرت پہ لاکھوں. مصطفیٰ ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین, خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں. یہ چشتی سہروردی نقش بندی, یہ چشتی سہروردی نقش بندی, ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. تیری چڑیاں ہیں, تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین, خواجہ دین و ملت. مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کون سی
کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور محبوب ہیں پر سبھی یکساں تو نہیں، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا، غوث اعظم امام توقا والنقا جلوائے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت، پہ لاکھوں سلام شمع بز میں، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الفاتحة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبحبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبجميع الصحابة والصحابيات رضوان الله تعالى عليهم وعليهن أجمعين وبجميع شهداء الإسلام وشهداء كربلاء وشهداء أهل بيت النبي ومشايخ الإسلام وأولياء الإسلام وعلماء الإسلام وصالح الإسلام. إنا نحن كلنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر أمورنا، اللهم سهل شؤوننا، اللهم بلغ مقاصدنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم اقض حاجاتنا فإنك قاضي الحاجات. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحليم الكريم، اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے و طفیل، اپنے اسماء حسنہ صفات اولا کے صدقے و طفیل مولا کریم ہم سب کی حاضرین کو قبول فرما. مولا کریم ان سب حاضرین کی مغفرت فرما، حاضرین کے والدین اور عیسیٰ و قاری و اساتذہ سب کی مغفرت فرما. اس مقدس مجلس کے صدقے و طفیل مولا کریم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کو مقاصد خیر میں کامرانی عطا فرما. مولا کریم جو بھی جائز مقصد لے کر کے جو احباب میں آئے ہیں ان سب کو پورا فرما. مولا کریم یہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے محبت کے افراد مولا کریم ان سب کی محبتوں کو قبول فرما. مولا کریم سب کو ہر طرح کی اچھائیاں نصیب فرما، دارین کی سعادتوں سے سب کو بہرور فرما. مولا کریم ان میں سے جو حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتیں پوری فرما، جو بے اولاد والے ہیں ان کو اولاد دے، جو اولاد والے ہیں ان سب کی اولاد کو صالح بنا. مولا کریم اسی طرح سے سب کو جو بھی ان کے مقاصد خیر ہیں دارین کے مولا کریم سب کو پورے فرما. جو بیمار ہوں ان کو مکمل شفا اور عافیت عطا فرما. علماء کرام میں، ہمارے مشائخ میں
اور ہمارے بزرگوں میں جو افراد مبتلا علالت ہیں مولا کریم سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ حضور امین ملت جو مبتلا علالت ہیں مولا کریم ان پر فضل فرما، کرم فرما، ان کو مکمل صحت و عافیت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھ مولا کریم۔ ادارے کے بانی محب گرامی حضرت علامہ سید علیم الدین مصباحی ان کو بھی مکمل شفا اور عافیت عطا فرما، اس مجلس مبارک کے صدقے و طفیل کرم فرما، مکمل عافیت دے، صحت دے، دین کی خدمت ان سے اور دیگر ہمارے اکابر ہیں ان سب سے بھرپور لے مولا کریم۔ تاج الشریعہ وہ بھی مبتلا علالت ہیں مولا کریم، ان کو بھی مکمل صحت و عافیت عطا فرما، دیگر احباب اہل سنت دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں جو بھی ان کی حاجتیں ہیں مولا کریم سب کی حاجتیں پوری فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو مکمل شفا و عافیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور عقولنا بعلم رسول اللہ، اللہم نور عقولنا بعلم رسول اللہ، اللہم نور قلوبنا بفعل رسول اللہ، اللہم نور قلوبنا بحب رسول اللہ، اللہم نور سلوکنا بفعل رسول اللہ، اللہم یسر ولا تعسر، اللہم یسر حیاتنا لکہ نحن نتبع بأحکامک و احکام رسولک یا ربی یا رب العالمین۔ اللہم انت اللہ، انت المالک، انت القادر، انت القوی، مولا ہم سب میں قوت ایمانی عطا فرما مولا کریم، ہم سب کے اندر علم دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما مولا کریم۔ دارالعلوم قادریہ غریب نواز اس کو دن دونی رات چگونی ترقیاں عطا فرما، دارالعلوم قادریہ کے محبین، مخلصین، اساتذہ، بانی ادارہ اور سارے احباب جو اس سے محبت رکھتے ہیں مولا کریم سب کی محبتوں کو قبول فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے بہرور فرما مولا کریم۔ اس ادارے کو ہمیشہ ترقیاں دیتا رہا، یہ دارالعلوم سے جامعہ، جامعہ سے جامعہ کبریٰ بنے، اور اسی طرح سے بچیوں کے ادارے کو بھی روز بروز ترقیاں عطا فرما۔ دارالعلوم قادریہ کے جو دیگر منصوبے ہیں سب کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم دارالعلوم قادریہ کے اور بھی جو منصوبے ہیں اور جو پروگرام ہیں، کل کے ہونے والے پروگرام، ان سارے پروگراموں کو بھی اسی طرح سے کامیاب فرما جیسے کہ اب تک یہ پروگرام سب کامیاب رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی من تشاء منہما وتمنع من تشاء، ارحمنا رحمتا تغنینا بها عن رحمت من سواک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہم اجعلنا جمیعا تحت لواء نبینا یوم القیامہ، اللہم اجمعنا تحت لواء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، اللہم اجعلنا تحت رحمتہ، اللہم اجعلنا تحت رافتہ، اللہم اجعلنا تحت کرمہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔